دوستو یہ تسبیح جس کو جتنی بار بھی پڑھو گے اتنی دولت کروڑوں اربوں فوراً ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ ایک بار پڑھو گے تو زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ محترم ناظرین، آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کے انگلیوں کو پوروں پر پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں، راحتیں، سکون، آرام پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ آپ کا رزق بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے ساتھ آپ کی دولت میں بھی غیب سے اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی خاص اور مجرب اور مستند ہے۔ یہ خاص کلمات کون سے ہیں، یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اس عمل کے بارے میں مزید آپ کو بتاتا چلوں، یہ تسبیح سیدھا اولیاء کرام بزرگان دین تک پہنچی اور بزرگان دین نے اسے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو بتایا۔ آج کا یہ ہمارا عمل بڑا ہی آسان اور سادہ ہے۔ آپ ایک تسبیح رات یا صبح کے وقت پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھ لیں اور ایک تسبیح آپ رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ لیں، یعنی آپ 24 گھنٹوں میں کم از کم 3 یا 4 تسبیح لازمی پڑھ لیں۔ اور تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے صرف الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب پڑھنی ہے۔ تسبیح کے ہر دانے پر آپ ہاتھ کی انگلی کے دانے پر رکھ کر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب پڑھ لینا ہے۔ یا آپ ترتیب اس طرح بنا لیں کہ ایک تسبیح آپ صبح کے وقت، ایک تسبیح دوپہر کے وقت، ایک تسبیح مغرب کے نماز کے بعد پہلے آپ پڑھ لیں۔ جیسے آپ کو آسانی لگے آپ یہ عمل کر لیں، لیکن آپ نے ایک دن میں کم سے کم 3 تسبیحات لازمی پڑھنی ہیں، یعنی ایک تسبیح فجر کی نماز کے بعد کر لیں، ایک مغرب کے بعد، ایک مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، تیسری تسبیح رات کو سونے سے پہلے کر لیں۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا بے بہا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ساتھ ہی پنجگانہ نماز کی پابندی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر سے بڑا گمان کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی، برکتیں آئے گی، اور بے برکتی منحوسیت کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں کہ میں نے اسے راہ راست سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ آپ ان کے کچے مکانات تھے، اتنی غربت تھی کہ آگے پیچھے 4 دیواری تک بھی نہیں تھی، اور ایسے ہی کھلے میدان پر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اب وہاں سے گزر ہوا تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے عالی شان محل کھڑا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ انسان عالی شان محل اور شان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کی روٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس پیسہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ پیسے سے خوبصورت گھر میں تعمیر کرتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو زندگی سے اکتا چکے ہیں، اور ان کے پاس اگر آپ صرف اور صرف 10 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اے اللہ میں کہاں آ گیا ہوں، اے اللہ تو اس بندے کے حالات درست کر دے۔ لیکن جب ان لوگوں کو یہ تسبیح پڑھنے کا بولیں گے تو وہ آپ کو سیدھا جواب دیں گے، کہیں گے کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، پھر یہ تسبیح پڑھ کر کیا کروں۔ لیکن ایسے لوگوں کے حالات اللہ کبھی نہیں سدھارتا۔ لیکن جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی پہلا کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اللہ پاک سے عہد کرتے ہیں اور اس کلمے کے مطابق اور کلمے کے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزاریں گے اور اس کے حبیب کی اطاعت کریں گے۔ میں ان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، ہرگز نہ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے ہی رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو لازمی رزق عطا فرمائے گا، بس آپ اللہ پاک کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں، پورا دن پڑھ کر دیکھیں، پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں گے، آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود درست سمت میں گامزن ہوں گے۔ میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے روزگار کے مسائل آپ کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ آج کل کے اس نفسیاتی دور میں ہمارے معاشرے میں
اب ایک عام سی بات ہو چکی ہے کہ پریشانی صرف آپ کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی پریشانی لاحق ہو چکی ہے کہ ہر بندہ اب تو اسی سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ آیا اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے گا۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ پاک کو یاد کیا جائے، اللہ پاک سے مانگا جائے، آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک کے علاوہ کسی سے نہ مانگیں۔ آپ اپنی ہر پریشانی اللہ تعالیٰ کو بتایا کریں۔ آپ اپنی پریشانی، مصیبت، رنج و غم میں بھی جو بھی زندگی میں آتے ہیں اللہ پاک سے ہی مشاورت کرنے کے لیے بن جائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے، آپ کی ساری تکالیف پریشانی خود بخود حل فرما کر آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، جس تسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس تسبیح کو آپ کم از کم 7 دن لگاتار کر لیں، لیکن یقین کے جانے کہ 7 دنوں میں انشاءاللہ آپ کے روزگار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ 7 دنوں میں آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، میرے بہن بھائیوں نے بھی پابندی کرنی ہے اور میرے بھائیوں نے بھی پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے نماز صرف 7 دن ادا کرنی ہے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ پوری زندگی نماز کو قائم کریں اور اس سے پہلے آپ کی نماز پڑھی جائے آپ خود ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد ایک مرتبہ کوئی سا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک وقت کی قلت ہے تو آپ بے شک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم ہی پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد الحمدللہ یا رب کم از کم 24 گھنٹوں میں 300 مرتبہ لازمی پڑھیں، اور یہ ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں یا 2-3 مرتبہ پڑھ لیں۔ رات کو سوتے وقت 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد خوب دعا مانگیں۔ فقط واللہ تعالی علم، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات پریشانی کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرتے جانا۔